السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے علماء اہل حدیث کے متعلق پوچھا کہ کچھ ایسے ہیں جو کھل کر باطل کے متعلق بتاتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے۔ عوام کہتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں حق بتائیں اور باطل نہ بتائیں، ہم خود تمیز کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ میرے پیارے بھائی، سچی بات یہ ہے، حق بتانا اور باطل کا رد کرنا یہ دونوں ضروری ہے۔ صرف اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کرنا، لات منات عزا یغوث یعوق نصر کی عبادت کا انکار بھی کرنا ہے۔ الا اللہ صرف نہیں کہنا، ساتھ میں لا الہ بھی کہنا ہے۔ پہلے باطل کی نفی ہوگی تب حق کا اثبات ہوگا۔ پہلے باطل کے سر پہ ہتھوڑا مارا جائے گا، پھر بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائی، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے۔ لا الہ، کائنات میں کوئی معبود نہیں، نہ لات نہ منات نہ عزا نہ یغوث نہ نصر، نہ جو ہے کوئی مورتی مورتا، نہ کوئی قبر، نہ اونچی نہ پتلی، نہ لمبا نہ کھڑا، کوئی بھی معبود نہیں الا اللہ، ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ تو اس لیے پیارے بھائی، باطل کا رد کرنا بھی ضروری ہے۔ اب کچھ علماء کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو حق بیان کرنا، باطل کا رد کرنا، یہ ہاتھ میں انگارے لینا ہے۔ الحمدللہ علماء کو، علماء اہل حدیث کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے۔ احسان الیہ ظہیر، حبیب الرحمان یزدانی، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، امام ابن تیمیہ اور اسی طرح دیگر ائمہ، مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل اور اسی طرح امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، یہ اور ان جیسے ہزاروں ائمہ، ہزاروں علماء، علماء قرآن و سنت، علماء اہل حدیث، باطل کا رد بھی کیا اور حق بھی بیان کیا، اور ان میں سے 20 کو جیل جانا پڑا، اپنی جانیں قربان کرنا پڑی۔ تو اس لیے باطل کا رد کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ توفیق عطا کر دے۔ رہ گئی عوام کی بات یا لوگوں کی بات کہ لوگوں کا یا باطل کا رد نہ کیا جائے، تو میرے پیارے بھائی، علماء کا کام عوام کی یا سننے والوں کی خوشنودگی کو مد نظر رکھنا نہیں ہوتا۔ علماء نے باطل کا رد کرنا ہے، ہم نے الحمدللہ باطل کا رد کرنا ہے، حق کا اعلان کرنا ہے۔ کوئی خوش ہو کر ہمیں ہار پہنائے یا خوش ہو کر جوتے لگائے، یا جس طرح علماء نے اور ائمہ نے حق بیان کیا، پھر ان کو یہ سزائیں ملی کہ بعض کے جنازے جیل کی کوٹھڑیوں سے نکلے، بعض کو گدھوں پہ بٹھا کر پورے شہر کے چکر لگائے گئے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جب ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوئیں تو وہ خود چوکوں میں، جب حکومت کے لوگ ان کو لے کر پھرا کرتے تھے، وہ خود اعلان کرتے تھے، لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں احمد بن حنبل ہوں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، اب علماء کا کام ہے حق کو بیان کرنا، باطل کا رد کرنا۔ کوئی خوش ہو کر ہار پہنائے، ہماری گردنیں حاضر ہیں، کوئی ناراض ہو کر جوتے مارے، گالیاں دے، تختہ دار پہ لٹکائے، تو اللہ رب العالمین علماء حقہ کو ابن تیمیہ، احسان الیہ، حبیب الرحمان اور شاہ اسماعیل شہید کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔